مغفرت فرما، میری تجھے ماہ رمضان کا واسطہ یا رب، صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے دو زانو بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ ردائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما
السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمل، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زنوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونا جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا محمد جمیل الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. کسی کا نہ کوئی جہاں یاد ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا. کسی کا نہ کوئی جہاں یاد ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا. نہ گھبرائے آسی کے روزے قیامت، نہ گھبرائے آسی کے روزے قیامت. فترضا کا جلوہ نمودار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا. بھٹکتے پھرے کس لیے ان کے عاصی، بھٹکتے پھرے کس لیے ان کے عاصی. شفیع الورا سب کا غم خار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا. کسی کا نہ کوئی جہاں یاد ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا. عباد النبی جائے جنت میں سیدھے، عباد النبی جائے جنت میں سیدھے. مخالف نبی کا گرفتار ہوگا، مخالف نبی کا گرفتار
تار ہوگا، کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، شفاعت کا دلہا بنائیں گے ان کو، انہیں تاج بخشش سزاوار ہوگا، یہاں انہیں قدم پکڑ لو وگرنہ، یہاں انہیں قدم پکڑ لو وگرنہ، مدد چاہنا وہاں پہ بیکار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، مدینے کی گلیاں دکھا دے خدایا، مدینے کی گلیاں دکھا دے خدایا، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، مدینے کی گلیاں دکھا دے خدایا، مدینے کی گلیاں دکھا دے خدایا، یہ اچھا وہیں پر دل زار ہوگا، یہ اچھا وہیں پر دل زار ہوگا، نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن، 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 جمیل سے بیڑا تیرا پار ہوگا، جمیل سے بیڑا میرا پار ہوگا، کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سن 1435 ہجری کی رمضان المبارک کی 19ویں شب، بسم اللہ شریف میں بھی 19 حروف ہیں، 19ویں شب الحمدللہ اس کی برکتیں سمیٹنے والے سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی بارگاہ میں التجا ہے کہ
جن پر کرم کی بارشیں برس رہی ہیں، جو فضل و رحمت کا خزانہ لوٹ رہے ہیں، ان کے صدقے ہم پر بھی رحمتوں کی برسات چھما چھم برسائے، اور ہمیں بھی خوب خوب فضل و رحمت کے بہتے دریا سے، لامحدود بہتے دریا سے حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے کرم سے رمضان المبارک کی ہمارے یہاں تو 19ویں شب ہے پاکستان میں، آپ کے ہاں ہو سکتا ہے کوئی اور تاریخ ہو، دنیا کے مختلف خطوں میں مدنی چینل دیکھا جاتا ہے۔ تو آئیے آج اب مدنی مذاکرے کا جو تیاریوں کا سلسلہ ہے، اس میں آپ کو شیئر کرنے کا سلسلہ اور آگے بڑھاتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران عطاری مدد اللہ العالی بھی بنفس نفیس کرم فرمائیں گے۔ ان سے بھی انشاءاللہ عز و جل رنگ ہائے رنگ مدنی پھول لینے کا سلسلہ ہوگا، مفتی صاحب کے بھی جوابات شامل سلسلہ کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل یوں نیکیاں کرتے کرتے ہماری تیاریوں کا یہ سلسلہ سید السلاسل یعنی مدنی مذاکرہ جو مدنی چینل کا بہت ہی مقبول عام اور فیض عام لٹاتا سلسلہ ہے، اس سے انشاءاللہ عز و جل جا ملے گا۔ آج کے مدنی پھول کا جہاں تک تعلق ہے، تو میں آج آپ کو فیضان ریاض الصالحین ہماری مدینۃ العلمیہ کی الحمدللہ بہت ہی پیاری کتاب ہے یہ، اس سے انشاءاللہ عز و جل کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ عن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا الكفر الله بها من خطاياه والوصب المرض۔ ترجمہ: حضرت سیدنا ابو سعید خدری اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مسلمان کو تھکاوٹ، بیماری، غم، تکلیف، یہ پیارے پیارے لفظ ہیں سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے، دوبارہ دہرا رہا ہوں ایمفیسائز کرنے کے لیے۔ مسلمان کو تھکاوٹ، بیماری، غم، تکلیف وغیرہ حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ عز و جل اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ وصب بیماری کو کہتے ہیں۔ اب یہ تو میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی ہے، الحمدللہ اس کی شرح میں محدثین کرام نے، شارحین نے ایسے ایمان افروز الحمدللہ مدنی پھول بیان کیے ہیں کہ ہم گناہ گاروں کے لیے بھی بڑی آس اور برکت کا اس میں الحمدللہ سامان ہے، خوشی کا بھی سامان ہے۔ پہلے تو سمجھاتے ہوئے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ انسان مختلف فرمائے نا، وصب جو ہے ہم، حزن، حدیث شریف میں اذن، غم، کئی الفاظ ہیں۔ تو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں انسان کو اس کے ارادے کے مطابق آئندہ آنے والے خطرات سے جو تکلیف پہنچتی ہے، ارادے کے مطابق آئندہ آنے والے خطرات سے جو تکلیف پہنچتی ہے اسے ہم کہتے ہیں۔ ماضی میں جو تکلیف پہنچی اسے حزن کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، کتنا سہارا اور ڈھارس دینے والی ماشاءاللہ یہ شرح ہے۔ آنے والا خطرہ ہے ہم، ماضی کا جو تکلیف ہے وہ حزن ہوا۔ ہم اور حزن دونوں باطنی تکلیفیں، دل پر گزرتی کیفیت۔ غیر کی زیادتی سے، سامنے والے سے جو تکلیف پہنچے اسے اذا کہتے ہیں، اذیت کہتے ہیں۔ ایسی چیز جس سے دل تنگ ہو جائے اسے غم کہتے ہیں۔ یعنی ہم تو ہوا جو آئندہ تکلیف، جو دل کا ارادہ ہے اور آئندہ کوئی خدشہ ہے، تکلیف آئے گی، تکلیف پہنچے گی، تو یہ ہم ہوا۔ ماضی میں جو تکلیف پہنچی ہے اس کی وجہ سے جو پریشانی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، وہ حزن ہے۔ یہ ہم اور حزن یہ باطنی کیفیات کا نام ہے۔ اور سامنے والی اگر کوئی شخص سے، کوئی غیر کی زیادتی سے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اذیت ہے، اور جس سے دل تنگ ہو جس چیز سے وہ غم ہے۔ اب یہ روایت سنیے کہ مسلمان کو تھکاوٹ، بیماری، غم، تکلیف وغیرہ حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ عز و جل اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب آگے سنیے، امام قرافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
یقیناً مصائب و آلام گناہوں کا کفارہ ہیں، چاہے ان کے ساتھ بندے کی رضا ملی ہوئی ہو یا نہ ہو۔ یہ ہم جیسے کمزور دل والے ان لوگوں کے لیے بڑا آس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص نصیب کرے اور ہم اس کی رضا کے کام کرنے والے بن جائیں۔ یقیناً مصائب و آلام گناہوں کا کفارہ ہیں، چاہے ان کے ساتھ بندے کی رضا ملی ہوئی ہو یا نہ ہو۔ ہاں، مصائب پر راضی رہنے کی صورت میں یہ مصائب بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، یعنی جو مشکلات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سمجھ کر راضی رہ جائے، ہاں اس کی تو عید ہو جائے، یہ مصائب بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، جبکہ بغیر رضا کے کم گناہوں کا کفارہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے خالی نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ تحقیق یہ ہے کہ مصیبت جتنی بڑی ہوگی اتنے ہی بڑے گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ اگر بندہ مصیبت پر راضی رہے تو اس پر بھی اسے الگ اجر دیا جائے گا۔ مصیبت پہنچی، اس پر تو جو کمانے والوں نے کمایا، اور جو اس پر اس نے صبر کیا، راضی رہا اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر، اس پر بھی اجر ملے گا۔ اگر مصیبت زدہ پر کوئی گناہ نہ ہو تو اسے اس کے بدلے اتنا ثواب دے دیا جائے گا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، خلاصہ حدیث یہ ہے کہ صابر مسلمان کی تھوڑی تکلیف بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو عبادتوں میں لذت نہ آئے، یہ لائنز بھی وہ ہیں، یہ عبارتیں بھی وہ ہیں جس کو پڑھنے کے بعد میرا ذہن بنا تھا کہ یار اس کو شیئر کرنا چاہیے، کہ یہ ہم کمزوروں کے لیے اس میں بڑی ڈھارس ہے۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں اگر کسی کو عبادتوں میں لذت نہ آئے، اس پر اسے غم ہو۔ اب یہ وہ لوگ جو نیکیوں کی طرف الحمدللہ مائل ہو جاتے ہیں، مدنی ماحول سے انسپائر ہو کر نیکیوں میں دل لگانے کی کوششیں کرتے ہیں، اور جب نئی نئی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہوتی ہے نا، مدنی انقلاب جب نیا نیا آ رہا ہوتا ہے، تو ماضی کے جو غم ہیں، گناہ ہیں، وہ جب ستاتے ہیں، یاد آتے ہیں، اور پھر نیکیوں میں ہم جب آگے پیچھے دوسروں کو اتنی رغبت کرتا دیکھتے ہیں، اور پھر جب ہم اپنا حال دیکھتے ہیں کہ یار مجھے تو ایسا کیفیت طاری نہیں ہو رہی، مجھے ایسا لذت نہیں آ رہی، یہ تو ماشاءاللہ یہ جو اتنے پرانے اسلامی بھائی ہیں، اتنے عرصے سے یہ مدنی ماحول میں مدنی نماز کے عامل ہیں، کیسے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، اور میں کوشش تو کر رہا ہوں مگر مجھے وہ مزہ نہیں آ رہا ہے، وہ لذت مجھے نہیں محسوس ہو رہی جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اتنی آ رہی ہے۔ یار میرا نماز میں دل کیوں نہیں لگ رہا، میرا عبادت میں دل کیوں نہیں لگ رہا، مجھے عبادت میں مزہ کیوں نہیں آ رہا، مجھے عبادت میں لذت کیوں نہیں آ رہی۔ ہم ان بزرگان دین کا واقعہ بھی پڑھتے ہیں، فلاں بیان میں یہ بھی سن لیا تھا۔ تو جس کو عبادتوں میں لذت نہیں آ رہی، عبادتیں کر رہا ہے، تو وہ یہ فرمان سنے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں اگر کسی کو عبادتوں میں لذت نہ آئے، اس پر اسے غم ہو، یہ بھی گناہوں کی معافی کا باعث ہے۔ عبادات کی لذت پانے والا لذت کے لیے بھی عبادت کرتا ہے، مگر اس سے محروم شخص خالص اللہ عز و جل کے لیے عبادت کرتا ہے۔ تو کتنے پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں اس سے حاصل ہوئے، اور بہت بڑا مرہم ہے ڈپریشن کے مریضوں کا، اور یہ روایت تو جو سن لے تو اس کو اتنی بڑی ڈھارس ہو جانی چاہیے۔ تو روایتوں میں اس طرح آتا ہے کہ جو یہ جب نا مصیبتیں جن کو دنیا میں آئی ہیں، تو جب وہ ان کا اجر دیکھیں گے، وہ لوگ جو آسائش میں رہے، ناز و نام میں رہے، تو وہ تمنا کریں گے کہ، اور جب دعاؤں کی قبولیت والے دیکھیں گے ان کی دعائیں قبول ہو گئیں، تو کہ کاش جو دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور ہماری کھال جو ہے نا وہ بلکہ یہ ہماری کھال کینچیوں سے کاٹ دی جاتی۔ جب وہ مصیبت زدہ لوگوں کا اجر دیکھیں گے تو یہ ذہن میں ان کے آئے گا کہ کاش ہماری کھال دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی، اور وہ جو تکلیفیں ہم اٹھاتے ان کا اجر ہمیں آخرت میں ملتا۔ تو اتنی زیادہ ان کو یعنی کہ حسرت ہوگی اور اجر دیکھ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اگر کبھی کوئی آزمائش کی گھڑی آ جائے، مصیبت آ جائے، تو ہمت ہارنے والا نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو۔ مسلمان کا تو حوصلہ پہاڑ سے زیادہ بلند ہونا چاہیے، اور اس کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اگر یہ مصیبت پر صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر لے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا شکر کرے گا تو بھی اسے اجر ملے گا۔ شکر کرنے سے بھی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں اس معاملے میں دل کو ڈھارس دینی چاہیے، اور مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے
ذہنی طور پر خود کو تیار کر لینا چاہیے، اور یہ بھی ذہن بنانا چاہیے کہ دیکھیے مسائل جو ہوتے ہیں، جب مسائل ہوتے ہیں وہاں حل بھی موجود ہوتے ہیں. جب ہم مسائل کی طرف توجہ کر دیتے ہیں نا، مسائل سوچنا شروع کر دیتے تو ہم خود بذات خود شاید مجسم مسئلہ ہو جاتے ہیں. اگر ہم حل کی طرف غور کرنا شروع کر دیں، ہماری تھنکنگ ایسی ہو جائے، ہم اپنی سوچوں کا دھارا حل کی طرف لے جانے والے بن جائیں، تو ہمیں وہ ڈپریشن نہیں ہوگی. مسئلہ سوچ کر ہمیں پہاڑ جیسا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہم وغیرہ جو ہے ہمارا وہ چھوٹے سے مسئلے کو، رائی کو پہاڑ بنا دیتا ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہوگا اور حل سوچنے والا ذہن ہوگا تو بڑے بڑے مسائل بھی بآسانی حل کیے جا سکتے ہیں. کیونکہ دنیا میں جس طرح کا مسئلہ ہمیں درپیش ہے، موسٹ پروبیبلی اس طرح کے مسائل پہلے بھی لوگوں کو درپیش ہوئے ہیں، ابھی بھی اس طرح کے مسائل کئی لوگ فیس کر رہے ہیں اور ان کا حل نکال رہے ہیں. تو جب وہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو یہ سوچ بنائیں گے تو انشاءاللہ کافی حوصلہ ہو جائے گا. اور پھر یہ روایتیں جب ذہن میں لائیں گے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، ٹینشن ہو رہی ہے، تو اس پر بھی صبر کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر ملے گا، درجات انشاءاللہ بلند ہو جائیں گے، ثواب کماؤں گا، گناہ کی معافی کا معاملہ ہو جائے گا. تو کوئی نہ کوئی مجھے فائدہ ملنا ہی ملنا ہے، دنیا میں بھی انشاءاللہ، آخرت میں بھی. اور دنیا میں بھی مصائب کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو ایسا شخص ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے نا. چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ تتلی جب بڑھتی ہے نا، نکلتی ہے لاروا سے، جب یہ نکلتی ہے بن کے انڈے سے نکلتی ہے، اس کا سوراخ بہت چھوٹا ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا. اور جو انڈے کے اندر بچہ ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں تتلی کا، وہ بہت بڑا، اس کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے. تو اس کو نکلنے کے لیے بہت زور لگانا پڑتا ہے، بہت زور لگانا پڑتا ہے، بہت مشکل سے نکلتا ہے. تو اگر اس انڈے کو توڑ دیا جائے، یا اتنا چھوٹا سا سوراخ ہے اور یہ اتنا ننھا سا کیڑا ہے، تو یہ اس کو چلو کھول کے توڑ دیتے ہیں اور یہ آگے نکل جائے تو اس پر آسانی ہو جائے، تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا. یہ دنیاوی معاملے میں انداز میں استعمال کر رہا ہوں ظلم کا لفظ. تو یہ یعنی کہ وہ کمزور رہ جائے گا، کیونکہ وہ جتنا زور لگاتا ہے اس سے نکلنے کے لیے، تو اس کی جسم سے اس طرح کا جوس نکلتا ہے کہ جو اس کے پر بنتے ہیں. جتنا زیادہ زور لگائے گا اتنا ہی جوس نکلے گا، اتنا ہی طاقتور اور اسٹرانگ قسم کے پر بنیں گے، اور بعد میں پھر اڑتا پھرے گا. اگر پہلے ہی اس کو یہ مصیبت اور مشکل نہ آئی تو اس کے جسم سے وہ جوس نہیں نکلے گا، اور پر اس کے طاقتور نہیں بنیں گے، وہ پڑا رہ جائے گا، کسی شکاری جانور کا شکار ہو جائے گا. تو جو مصائب اور مشکلات کا، چیلنجز کا مقابلہ کرتا رہتا ہے، اس کی صلاحیتوں میں ویسے بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ آنے والے دور میں بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. جو ویسے ہی ناز و نم میں رہے تو عموماً ایسا ہوتا ہے، چھوٹا سا مسئلہ دیکھ کر ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، اور پھر آزمائش ہو جاتی ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں مولانا مسعود بھائی؟ الحمدللہ. تشریف رکھیں. نہیں آپ چلیں. ٹھیک، ماشاء اللہ، مرحبا، اہلاً و مرحبا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی عز و جل یہ جو میں نے معروضات پیش کی ہیں تو انشاءاللہ عز و جل دل کو ڈھارس دینے کا سبب بنیں گی، اور انشاءاللہ تعالی عز و جل جو ڈپریشن اور ٹینشن یا ہائپر ٹینشن ہے، یہ انشاءاللہ تعالی عز و جل ہماری کم ہو جائے گی، اور سولوشن اورینٹڈ اپروچ جو ہے ہماری مسائل حل کرنے کی جو صفت اور سوچ ہے، اس طرف ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل. یہ تو تھا آج کا مدنی پھول. انشاءاللہ دیگر مراحل کی طرف بڑھتے ہیں. تو آج جی پیش خدمت ہے سب سے پہلے تعارف کتاب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. آج جو کتاب ہم نے سلیکٹ کی ہے آپ کی خدمت میں اس کا تعارف پیش کرنے کے لیے، یہ ہے ایسی پیاری کتاب ہے یہ کہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مبارک کتاب کا فتاوی رضویہ شریف میں جا بجا ذکر فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت جیسی محتاط ترین اور اتنی زیادہ وسیع علم رکھنے والی جس کتاب کا بار بار تذکرہ کرے، جس صاحب کتاب کا، جس مصنف کا بہت ہی زیادہ القابات اور مقامات اور مرتبے کے ساتھ تذکرہ کرے، اپنے کمنٹس دے کر تذکرہ کرے، تو ان کی عظمت اور جو شخصیت کی قدر ہے
وہ ظاہر ہے ہمارے ذہنوں میں کیسے راسخ ہوگی اور اس کتاب کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی، اس کا اندازہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک فرامین سے لگایا جا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہے حدیقۃ الندیہ کی شرح ہے الطریقۃ المحمدیہ، طریقۃ المحمدیہ کی شرح ہے الحدیقۃ الندیہ، اور اس کے مصنف ہیں علامہ عبد الغنی بن اسماعیل نابلسی دمشقی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور مدینۃ العلمیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے اصلاح اعمال کے نام سے۔ آپ کچھ فرمانا چاہیے؟ اللہ اللہ اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ اس کے ساتھ ساتھ دو کتابیں اور محمد۔ ساتھ لایا ہوں۔ لبیک۔ ایک تو بڑی عالیشان کتاب، یہ بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے بھی مفید ترین کتاب ہے۔ یہ علم اور علماء کی شان، بہت مختصر سی کتاب ہے۔ یہ اسلامی بہنوں میں جامعۃ المدینہ کے وغیرہ کے جو اسلامی بہنوں کو اس میں بیان کا مدنی گلدستہ ہے، مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ باحیثیت بیٹی عورت کا کردار، باحیثیت بہن عورت کا کردار، ماشاءاللہ۔ یہ بھی اس میں موضوع موجود ہے۔ اچھا اچھا اچھا۔ بلند مقام پر کیسے پہنچے، بلند مقام پر کیسے پہنچے؟ جی ہاں، یہ ہے باحیثیت زوجہ عورت کا کردار، ماشاءاللہ باحیثیت ماں عورت کا کردار، ماشاءاللہ۔ پھر یہ کہ نیکی کی دعوت میں خواتین کا کردار، سبحان اللہ۔ یہ اس طرح کے اس میں کئی مضامین موجود ہیں۔ پھر علماء کی فضیلت موجود ہے، اور خرید و فروخت، نکاح و طلاق کا علم وغیرہ، تو یہ ہیڈنگس ہیں کچھ، وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں۔ اس رسالے کو بھی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور ایک رسالہ ہے ہم اسلاف کا انداز تجارت، یہ ہمارے بزرگوں کا جو تجارت کا کاروبار کا جو انداز تھا، اس کے متعلق اس میں کافی مواد ہے۔ اگر ہمارے یہ جو بھی روزگار کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ٹریڈنگ کرتے ہیں، جو بھی آپ کا ذریعہ معاش ہے، اسپیشلی جو تاجر برادری ہے، یہ ضرور اس کو ایک بار حاصل کریں، اور اس کو حاصل کرنے کے بعد اس کو لیں، اور ایک بار کم از کم اس کو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی تجارت کرنے کا جو انداز پتہ چلے گا۔ آپ کی تجارت میں بہت ساری کمزوریاں، خرابیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی، جو ڈیلنگ کے اندر جو ہمارے پرابلمس ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے، اور کاروبار اور رزق میں برکت وغیرہ کے مدنی پھول بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی وعلی اللہ، آلہ استغفر اللہ، واصحابہ وبارک وسلم۔ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ہمارے اسلام بھائی جو کھڑے ہیں، وصحابہ نکیال کشمیر، یہ کون؟ نکیال کشمیر میں ضلع کوٹلی۔ اچھا، ان سے ہو گئی بات چیت؟ جی نہیں، ابھی نہیں۔ اصل اچھا۔ میں وہ ہم پہلے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مفتی صاحب کو پہلے لے لیں گے، اس لیے میرا ذہن یہ تھا کہ بہر، لیکن اس لیے ہم ادھر گئے نہیں، تو چلیں میرا خیال ہے کہ پہلے نکیال ہاں۔ کشمیر، جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا پیارے پیارے اسلامی بھائی، کیسے طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ عائشہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج اللہ کی فضل و رحمت سے آپ کے نکیال کشمیر کی باری ہے مدنی مذاکرے میں۔ ہاں جی عائشہ صاحب الحمدللہ۔ کچھ تیاری کے بارے میں مدنی پھول عطا فرمائیں۔ عائشہ صاحب الحمدللہ عز و جل بلہاری کابینہ فیضان عطار ڈویژن نکیال میں آج مدنی مذاکرہ ہے، جی اور الحمدللہ عز و جل کثیر تعداد میں اسلامی بھائی الحمدللہ عز و جل مذاکرے میں جی جی تشریف لا رہے ہیں عائشہ صاحب ماشاء اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، اور یہاں اسی فیضان مدینہ میں الحمدللہ عز و جل 30 دن کا اعتکاف بھی ہو رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ اور کب تک مدنی مذاکرے میں شریک رہنے کی نیت ہے؟
भाई साहब इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अव्वल से आखिर तक इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाए। आमीन। अपने चांद रात को कुछ मदनी काफिले मिलेंगे आपके यहाँ से। आमीन वाह भाई वाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। भाई साहब चांद रात से मदनी काफिलों की तरकीब है और 30 दिन के इतिकाफ जहां जहां हो रहे हैं सब इंशाअल्लाह जल वहां से 30 दिन के इतिकाफ के आखिर पर चांद रात से इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल काफिले सफर करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। इंशाअल्लाह ताला। माशाअल्लाह, इनके यहाँ से हमारे यहाँ भी आए होंगे, बाबुल मदीना में भी। जी, यहाँ भी कश्मीर नकियाल से आए हैं बाबुल मदीना में इस्लामाबाद इत्तिकाफ के लिए। भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल बुल्हारी काबीना से इस्लामी भाई कसीर इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल बाबुल मदीना तशरीफ लेकर गए हुए हैं। अच्छा माशाअल्लाह। मदनी अतियाती क्या पोजीशन है? भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल रुकने शूरा किबला अजी वकारुल मदीना दामद बरकातुहुल आलिया का जदवल चला पिछले दिनों, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल पिछले साल की निस्बत इस साल एहतियात बढ़े हैं। भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाए। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब मुल्तान शरीफ था तो वहाँ बारिश की वजह से अभी तक वो हमसे कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम राब्ते में नहीं है। ये जो खुली जगह है ये, हाँ यहाँ इस्लामी भाई अभी अभी वो मेरे ख्याल में अभी कनेक्टिविटी रीस्टैब्लिश हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चल अल्लाह ताला बेहतर फरमाए, जो हमारे हक में बेहतर हो आमीन वो हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बरकातहू। कुछ सवाल लेते हैं, चलें। सवाल मेरे जहन में आ रहा है, आजकल माशरे में बेहयाई या बेहुरमती या दीन की तरफ से रागिब क्यों हैं? जानी इंसान के जानी दुश्मन क्यों हैं कि हम में आपस में भाईचारगी मोहब्बत क्यों नहीं है? ना इत्तफाकियाँ क्यों फैली हुई हैं कि हम आपस में सब हर कौम का फर्द सारे भाई मिलकर क्यों नहीं रह सकते? देखो जानवर की कीमत इस दौर में ज़्यादा है, इंसानी कीमत कम क्यों हो गई? असल में मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, हमारे दरमियान जो नाइत्तिफाकियाँ हैं, इसकी ज़ाहिर सबसे बुनियादी वजह तो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी है। सबसे बुनियादी बात यह है, और नाफरमानी की यूँ समझिए कि एक बुनियादी नहूसत यह है कि हम में इत्तिफाक जाता रहा। दूसरी बात मेरी मोटी अक्ल में ये आती है कि हमारे दरमियान क़ुव्वत बर्दाश्त ना होने के बराबर है। हमारा मिजाज ये पहले से ही एक हाफ बॉयल नीम गर्म पानी की पोजीशन में है, जिसे थोड़ी सी भी खिलाफ मिजाज की हरारत उबाल कर रख देती है। अगर हमारा मिजाज ठंडा हो, मुतदिल हो, बैलेंस के साथ हो, तो ज़ाहिर खिलाफ मिजाज बात घर की चार दीवारी के अंदर होती है तो आदमी एक दूसरे को मार वार नहीं देता। तो इस तरह घर के बाहर भी अगर खिलाफ मिजाज को ऐसा काम हो जाए, कोई बातचीत हो जाए, तो हम सबको क़ुव्वत बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। तीसरी बात जो मेरी मोटी अक्ल में आती है वो ये है कि हम में से हर एक चाहता है कि मेरा हक अदा किया जाए। अगर हर कोई अपना ही हक लेने के लिए मैदान अमल में आता रहेगा तो लोगों के हक अदा करने वाली सोच कब बनेगी? इसको रिवर्स कर लें, ये कहने के बजाय कि मेरा कोई हक अदा करे, अगर मैं ये सोच बना लो कि मैं लोगों के हक अदा करूंगा, अब मैंने ये सोच बनाई है कि मैं इनका हक अदा करूंगा, ठीक है? डेफिनेटली जब सोच तब्दील हो रही है तो ये ग्रेजुअली तब्दील होगी। ये ऐसा नहीं है कि रात को मैं सोच के सोऊंगा कि सुबह उठने के बाद सारे एक दूसरे का हक अदा करने के लिए बैठेंगे, तो सबकी अक्लों के अंदर ये बात आ जाएगी जब सुबह सब उठेंगे तो पूरा नक्शा तब्दील हो गया होगा और सारे के सारे सुबह उठने के बाद इस सोच के हामिल बने हुए होंगे कि जनाब हमने लोगों के हक अदा करने हैं। ऐसा मतलब ये प्रैक्टिस नहीं है, ये आदतन नहीं हो सकता। लेकिन जब आप ये काम करेंगे, मैं अकेला करूंगा ना, आपका बिहेवियर मेरे से चेंज होगा। मैं अकेला करूंगा,
پھر تھوڑے عرصے کے بعد جا کر آپ کی سوچ تبدیل ہوگی, جی میں بولوں پھر تھوڑے عرصے کے بعد جا کر ان کی سوچ تبدیل ہوگی, صحیح. پھر تھوڑے عرصے کے بعد ان کی سوچ تبدیل ہوگی. 100% سوچ اس وقت ہی تبدیل نہیں ہو سکتی, مگر انسپریشن ملے گی, ایک ذہن بنے گا نا کہ میں نے حق ادا کرنے ہیں اور میں نے خود کو ظالم ہونے سے بچانا ہے. اگر یہ 2-4 چیزیں ہماری سوچ کا حصہ بن جائے نا, کہ میں نے ظالم ہونے سے خود کو بچانا ہے, میں نے مظلوم بن کے جینا ہے, میں نے اپنے حق کے لیے لڑنا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو ان کے حقوق ادا کرنے ہیں. اب یہ اگر میری ایک سوچ بن گئی, اب میرے ساتھ کوئی کر رہا ہوگا تو میرا بیہیو اور میرا ایٹیٹیوڈ اور میرا رویہ اور میرا سلوک یہ دوسروں کو سکھا رہا ہوگا کہ جینا کیسے ہے, تو وہ آہستہ آہستہ میری اس طبیعت کو ایکسیپٹ کریں گے. اس کے بعد وہ ان کے ایکسیپٹ کریں گے. بھائی کچھ ہی نہیں کریں گے, کم از کم گھر کے افراد تو کریں گے. ایک اگر مرد اپنی سوچ بنا لیتا ہے تو اپنی بیوی کو اپنی سوچ منتقل کر سکتا ہے, اپنے بچوں کو اپنی سوچ منتقل کر سکتا ہے. یہ گھر کے 7 افراد مل کر تو اپنی سوچ بنا سکتے ہیں. 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 3 سال میں جا کر سوچ بنے گی تو صحیح. اب ہر مرد, ہر فرد, ہر معاشرے میں رہنے والا انسان اگر یہ اپنی ذمہ داری لے لے کہ میں نے یہ انداز اور اپنی سوچ اختیار کرنی ہے اور اس کو میں نے آگے پروپوگیٹ کرنا ہے, آگے میں نے اس کو بڑھانا ہے, اور میں نے اس معاملے میں آنے والی جو زیادتی ہوں گی, مجھے لوگ کہیں گے یار تم کیا کر رہے ہو, تو میں کہوں گا کہ میں کیا کروں, میں مظلوم بننا چاہتا ہوں, میں ظالم نہیں بننا چاہتا, بلکہ میں ڈر اس بات سے رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور مجھ پر لوگوں کے حقوق ہوں. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی آ جائے گی. صرف سوچنے سے, ایک دوسرے پر انگلی اٹھانے سے تبدیلی نہیں آئے گی. میں نے اپنی ذات کے طور پر اس معاشرے میں تبدیلی کے لیے کیا مثبت کردار ادا کیا, یہ سب سے پہلا سوال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہوتے ہیں اور کہاں ملتے ہیں؟ کہاں ملتے ہیں؟ ویری انٹرسٹنگ کوشچن. کہ اللہ کے پسندیدہ بندے کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اپنے عام بندوں میں پوشیدہ کر کے رکھا ہوا ہے, لہذا ان کو اس کے عام بندوں میں ڈھونڈا جائے. اور اس میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس طرح ایک آدمی دوسرے آدمی کی عزت کرتا رہے گا کہ نہ جانے کون اللہ کے حضور کس مرتبے و درجے والا ہے. البتہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. تو یہ ہوتے ہیں, اور یہ نیک لوگ نیک لوگوں میں ہی ملتے ہیں. آپ کو نیک لوگ اگر ڈھونڈنے ہیں تو وہ آپ کو گناہوں بھری جگہوں پر اور غفلتوں بھری جگہوں پر نہیں ملیں گے. ان کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو ان محافل کا انتخاب کرنا پڑے گا جہاں خوف خدا سے رونے والے لوگ ہوں, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہانے والی آنکھیں جہاں پر جمع ہوئی ہوں, جہاں پر خوف خدا اور تقوی کی باتیں ہو رہی ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو نیک لوگ وہاں ملیں گے. اور ایک اللہ کے نیک بندوں کی یعنی اللہ کے دوستوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ جسے دیکھ کر تم کو خدا یاد آ جائے. اچھا, کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے اللہ والے مشہور ہو جاتے ہوں, یا سارے ہی اللہ والے پوشیدہ ہوتے ہیں؟ نہیں, یہ اللہ جن کو چاہے شہرت دے دے, جو چاہے پوشیدہ رہ جائیں. اب جو ہم جن اولیاء کرام کا ذکر کرتے, داتا صاحب مشہور ہوئے, خواجہ غریب نواز مشہور ہوئے, اور بھی مطلب کہ ہزاروں اولیاء کرام ہیں جو باقاعدہ مشہور ہوئے اور ان کی شہرت 4 بانگ, ان کی شہرت کے چرچے ہونے لگے. تو ایسا نہیں ہے. اور ویسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی صراحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن بندوں سے یہ خدمت لینا کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کو شہرت عطا فرما دیتا ہے. لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت بڑھ جاتی ہے, اور یوں نیکی کی دعوت کی ترکیب. تو ہر دور میں دونوں قسم کے اولیاء کرام رہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں, مشہور بھی اور پوشیدہ رہنے والے بھی. ہم تو انہی کو جانتے ہیں نا جو مشہور ہوئے, صحیح, جو پوشیدہ ان کو جانتے ہی نہیں. وہ ویسے پوشیدہ ہے. بہت خوب, ماشاءاللہ. کہ زکوٰۃ کا اگر ہم جب دینا چاہتے ہیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس قدر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ہم کو زکوٰۃ چاہیے, ہمیں زکوٰۃ, تو ہم زیادہ اس معاملے میں تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ اگر دیں تو کس کو دیں, تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ جو نکل رہی ہے وہ حقدار کو پہنچے. لیکن بس ہمیں طرح سے یہ کنفیوژنگ رہتی ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں تو کس کو دیں, اگر ہم دے رہے ہیں کسی کو تو وہ کیا صحیح بندے کو جا رہی ہے. بس اس معاملے میں بہت زیادہ کنفیوژنگ ہوتی ہے کہ یہ لوگ بیٹھے ہیں, وہ بیٹھے ہیں, حق کس کا ہے. اور ہمیں جو لوگ بیٹھے ہیں اگر ہم ان کو کیسے پھر ان کو دیکھ سکیں کہ ہاں بھائی یہ ان کو دے رہے ہیں تو ان کو واقعی ان تک صحیح حقدار کو پہنچے گی. یہ
یقیناً یہ زکوٰۃ کے مستحق کو ڈھونڈنا، یہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے، یقیناً اس کو اس بات کا علم حاصل ہونا چاہیے کہ میں زکوٰۃ جس کو دے رہا ہوں وہ اس کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ لہذا مستحق زکوٰۃ کو کیسے پہچانیں، اس کے لیے میں آپ کو مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ جس سے ہم زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں وہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں، ظاہر ہے کہ اس کی مکمل تحقیق بہت دشوار ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے جس کو دینا ہو اس کے متعلق اگر غالب گمان ہو کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے، یعنی ادائیگی کی شرائط پر پورا اترتا ہے، ٹھیک ہے، تو دے دے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اگر گمان غالب نہ ہو تو نہ دے۔ اب دوسرا سوال، اگر زکوٰۃ دینے کے بعد پتہ چلا کہ وہ مستحق نہیں تھا تو اگر غالب گمان کے بعد زکوٰۃ دے دی کہ مستحق ہے، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غنی تھا، یا اس کے والدین میں کوئی تھا، یا اپنی اولاد تھی، یا شوہر تھا، ان کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ، یا زوجہ تھی، یا ہاشمی کا غلام تھا، یا ذمی کافر تھا، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ اس کا غلام تھا یا حربی کافر تھا تو ادا نہ ہوئی، اور اگر بغیر سوچے سمجھے زکوٰۃ دی، پھر معلوم ہوا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا غالب گمان کر لیا جائے کہ میں جسے زکوٰۃ دے رہا ہوں، غالب گمان ہی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ہر ایک کے آپ گھر کے اندر اس کو ٹٹول نہیں سکیں گے، تو غالب گمان ہو جاتا ہے کہ یار یہ زکوٰۃ کا مستحق لگتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا مستحق لگنے کے لیے بھی یہ ہے کہ یہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے یہ آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ اب یہ پوری تفصیل ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، اس کے لیے مقتوط المدینہ کی بہت مختصر سی کتاب ہے فیضان زکوٰۃ، یہ میں آپ کو اس کا ٹائٹل دکھا دیتا ہوں۔ یہ فیضان زکوٰۃ ہے، اس کتاب کو مقتوط المدینہ سے حاصل کیجئے، آپ کو آپ کے اس میں ویب سائٹ پر بھی مل جائے گی، اس میں سے انشاءاللہ تعالی آپ کو مزید جو تفصیلات درکار ہوگی وہ مل جائیں گی۔ واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کیا مطلب یہ جو عموماً لوگ جو ہے وہ اللہ معاف کرے یہ فونز پہ لگے رہتے ہیں، کالز پہ لگے رہتے ہیں، تو ویسے اس محبت کا کیا ہے؟ مطلب اگر کسی لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں یا اس سے محبت ہو جاتی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیا غلط ہے یا صحیح ہے؟ مطلب یہ جو عموماً لیڈیز جو ادھر ادھر گھومتی ہیں، اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو کیا اس سے جائز ہے اگر ہم رشتہ بھیجیں اور ادھر نہ ہو جائے، جیسا بھی ایکس وائی زیڈ، تو یہ مطلب منع تو نہیں ہے یا گناہ تو نہیں ہے جس طرح؟ جی غلام رسول بھائی، یہ تو معاشرے کی انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب سی پکچر کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں جی، انہوں نے یعنی عادی جملہ ہی استعمال کیا جو ان کی، میں جو ڈپکٹ کیا ہے، میں نے اینالائز کیا ان کی باتوں سے، مجھے تو یعنی بہرحال یہ جملہ لگا مجھے کہ جو گھومتی رہتی ہیں اور چلتی پھرتی رہتی ہیں، اور اس پر ظاہر ہے کہ جو چلنا پھرنا گھومنا پھرنا میں اگر ان کے انداز و اطوار میں اس طرح کی عادات ہیں کہ یہ سامنے والے کو مائل کر رہے ہیں، کرنے والی پوزیشن ہے ان کی، تو ایک تو ان کے لیے کتنا بڑا یہ تشویش کا مقام ہے، اور پھر سامنے والا یعنی جو اس طرح کا ہے یہ بھی تو غور کریں نا کہ آج اگر یہ کسی کے چلنے پھرنے والوں کو اس طرح سے تاکنا جھانکنے کی اس کی عادت ہے تو کیا اس کے گھر والے کسی جگہ سے نہیں گزرتے ہوں گے، نہیں جاتے ہوں گے، آنا جانا کی کوئی ترکیب نہیں ہوتی ہوگی؟ تو یہ کویشچن اگر یعنی کسی کے ذہن میں اس طرح کا خیال آئے کہ نہیں یہ یوں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اس میں گنجائش ملنی چاہیے، ڈسکاؤنٹ ملنا چاہیے، تو اس کو اپنے نفس کو اس طرح سے کویشچن رکھنا چاہیے اس نفس کے سامنے کہ میں دوسروں کے گھر کے بارے میں سوال سوچتا ہوں، اگر میرے گھر کے متعلق کوئی اس طرح سے سوچے، یہی ساری تھیوریز، یہی سارے نظریات، یہی سارے معاملات میرے گھر سے منسوب کیے جائیں تو مجھ پر یعنی کیسا اثر پڑے گا؟ میں اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھوں گا، میں اب بھی ساری وہی تھیوریز، وہی سارے دلائل میں قائل ہو جاؤں گا، ان کا ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، یا مجھ پر ناگوار گزرے گا؟ اور دوسرے کے لیے تو میرا جو انداز اور پیرامیٹر ہے وہ کچھ اور ہے،
اور اپنے بارے میں میرا جو انداز و پیرامیٹر ہے کچھ اور ہے. خیر بعض ایسے بھی عجیب و غریب قسم کی شخصیت اور ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ بغیرتی کی شاید اس صفت پر فائز ہوں کہ وہ بولیں گے ٹھیک ہے یہاں بھی ٹھیک ہے تو وہاں بھی ٹھیک ہے. تو ان کے تو نفس اور قلب کا ہی بگاڑ میں اسے کہوں گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ معاملے میں جو فساد ہے شاید وہ دونوں ہی سمتوں میں وہاں ریزنز موجود ہیں. یعنی جو مردانہ سے جنس ہے یہاں پر بھی اور جو زنانہ عادات ہیں یہ بھی دونوں طرف آگ لگانے میں میرا یہ خیال ہے کہ دونوں برابر کے شریک ہوئیں یا دونوں کا پیرل کنٹریبیوشن ہے. یہاں پر اگر میں دوسرے پہلو پر آپ کی توجہ دلا دوں جی جی جو ہمارے اسلامی بھائی نے پوچھا ہے, میں ان کے سامنے ایک پازیٹیو بات رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پازیٹیو بات یہ ہے کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی بغیر کسی غیر شرعی حرکت کے اچھا اچھا اگر اتفاقیہ عشق مجازی میں مبتلا ہو جائے تو کیا وہ گناہ گار ہے؟ صحیح. تو ہے یہ کہ ایسا شخص گناہ گار نہیں ہے صحیح. کیونکہ اس میں اس کو اختیار نہیں ہے. رہا ٹھیک ہے نا. اختیاری ہوگی. ٹھیک. ہاں تو اب یہ کہ اب اس کو عشق ہو گیا, اب یہ جو مریض ہے عشق ہے اس کا کیا؟ تو اس کے لیے کہ صبر کر کے اجر کمائے, کوئی گناہ کا راستہ اختیار نہ کرے. تو ثواب کے لیے اب یہ میں ایک عرض کر دوں کہ بے اختیار عشق ہو جانے کی صورت میں بھی ثواب پانے کے لیے شریعت کی پاسداری ضروری ہے. مثلاً یہ سمجھا دیں اگر مرد کی کسی غیر عورت پر اچانک نظر پڑ گئی, اچانک نظر, اب یہ بازاروں میں گھومتی پھرتی ایک دکاندار بیٹھا ہوا ہے, اللہ نہ کرے ایک اچانک نظر پڑ گئی, ٹھیک ہے, اور فوراً نظر ہٹا لی, صحیح ہے. تو اس کے باوجود کہ اگر نظر اس کے باوجود اگر وہ دل میں گر کر گئی ٹھیک ہے کہ بھائی اچھی لگی, اب اٹھانا نہیں ہے نظر کو, صحیح ہے. مگر وہ دل میں گر کر گئی, اب اس کے بعد نہ قصدن اس کا تصور جمایا نہ ہی ارادتن ماشاء اللہ اس کو دیکھا, ٹھیک ہے, نہ کبھی اسے ملاقات کی, نہ ہی فون پہ بات کی, نہ اس کو عشق کیا, خط لکھا, صحیح, نہ ہی کبھی کوئی تحفہ بھجوایا. الغرض اس ہو جانے والے غیر اختیاری عشق مجازی کو ایسا چھپایا کہ کسی دوسرے پر کجا خود اس لڑکی کو بھی پتہ نہ چلے. ایسا عاشق صادق اگر عشق میں گھل گھل کر مر جائے تو شہید ہے. ہاں, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو کسی پر عاشق ہوا اور اسے پاک دامنی اختیار کی اور عشق کو چھپایا پھر اسی حال میں مر گیا تو وہ شہادت کی موت مرا. تو اب عاشق صادق کے لیے یہ جو شرائط جو میں نے بیان کی ہیں, پاک دامنی اختیار کرے, اپنے عشق کو چھپائے رکھے, تب وہ عشق میں مرا تو وہ شہید ہے. تو اب ایسی صورت میں غور کر لیجئے کہ آپ کیا اس طرح کی کیفیت کر سکتے ہیں. اب ہے کہ کیا عاشق و معشوق کو آپس میں شادی کی شرعاً ممانعت ہے؟ تو ایسا بھی نہیں ہے. اگر کوئی مانع شرعی نہ ہو تو شادی کر سکتے ہیں, اور شادی سے قبل ملاقات, خط و کتابت جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا, تحائف کا لین دین وغیرہ, یہ سب جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. تو ان تمام چیزوں سے آپ کو بچنا پڑے گا. بعض عاشق و معشوق والدین سے چھپ کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں, تو اس طرح کرنے میں لازمی طور پر والدین کی دل آزاری ہے, اس سے بھی ہم کو بچنا بھی ہے. پھر لڑکا اور لڑکی کو کف ملے یا نہ ملے اس کی بھی پھر الگ بحث ہے. تو اس میں مطلب کہ باوقار طریقے سے رشتہ بھیجے, مسائل ہیں اس کے لیے. مطلب یہ کہ سیدھی سی بات ہے کہ اب وہ ایسی جگہ پر رہتا ہے کہ جہاں پر عورتیں ہیں, اس پہ پہلے تو اس پر غور کر لینا. میں تو مشورہ ہی دے سکتا ہوں, مشورہ دے سکتا ہوں. یقیناً یہ مشورہ پتہ نہیں سب کے لیے قابل عمل ہے یا نہیں ہے. مشورہ تو میرا یہ ہے کہ کیچڑ میں چلنے والا چھینٹوں سے بچنے کی بات کرے تو اس کو نادانی کہیں گے. چاروں طرف بے پردہ لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوا شخص کہے کہ میں اپنی نگاہوں کو بچا لوں, تو اب ایسا مطلب کہ ولی صفت اور ایسا متقی پرہیزگار نیک آدمی, آنکھوں کو غفل مدینہ والا آپ کہاں سے لائیں گے؟ تو اب اسلام میں کہیں گے پھر اب کیا کریں, بازاروں میں عورتیں ہیں, یہ وہ ہیں. تو اب یہ آپ غور کیجئے کہ کیا کریں. لیکن عورتوں کو ہم نے تو گھر سے نکالا نہیں ہے کہ بھائی گھر سے نکلو,
اب ان کو گھر بھی، اب یہ گھر والوں کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو گھر میں رکھیں، اور اگر بازار میں نکلنے کی حاجت و ضرورت پیش آئی جائے تو پھر ان کو شرعی پردہ کرائیں کہ شرعی پردے کے ساتھ پھر اپنے گھر سے نکلیں. تو اس تمام تر چیزوں کو غور سے دیکھا جائے، اس کو ملحوظ رکھا جائے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک گولی دینے سے فرق پڑ جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کی ایک میڈیسن اس کی دوا نہیں ہوتی، اس کا پورا کمپاؤنڈ ہوتا ہے کہ یہ دوا بھی لے لیں، یہ دوائی بھی لے لیں، یہ دوائی بھی لے لیں، پھر یہ سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے یہ لے لیں، کمزوری ہو جائے تو یہ ساتھ لے لیجئے گا، پھر یہ پرہیز کیجئے، وہ پرہیز کیجئے. 4 قسم کے پرہیز ہیں، 4 قسم کے ٹیبلٹس ہیں اور 4 قسم کی احتیاطیں ہیں. یہ کچھ 8 10 12 چیزیں ملتی ہیں تو کوئی ایک بیماری سے شفا پانے کا کوئی نسخہ کیمیا ہمارے سامنے آتا ہے. تو کوئی ایک ڈائمنشنز پر آپ کو لے جا کر تو میں نہیں کہوں گا کہ یہ مسئلے کا حل نکل آئے گا. چاروں طرف سے ہم کو ترکیب بنانے کی حاجت پڑے گی. آپ نے چائے پی لی؟ ٹھیک ہے، میں بات کر رہا ہوں، چائے پیے جا رہے ہیں. چلیں کوئی بات نہیں، آپ بات کریں، میں چائے پیوں گا. اللہ اکبر. ٹھنڈی ہو جائے گی کیا؟ لیکن آپ بہت دیر میں پئیں گے. نہیں، میں جب اپنا ہے، آپ گرم گرم پی گئے ہوتا ہے آدمی. ٹھیک ہے، آپ چلیں، میں چائے پیوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں بات کر رہا ہوں کہ چائے میں چائے پی گئے. کبھی بھی چلو نعت خانہ سپورٹ کر دیا. گناہ کی جانب اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب عطا کرم سے ہو ایسی ہمیں حیا یا رب عطا کرم سے ہو ایسی ہمیں حیا یا رب. جو نگران شورا ماشاءاللہ جس حوالے سے مدنی پھول دے رہے تھے تو کہ ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی اس حوالے سے ان کی بھی تربیت کرنی ہے، عملی طور پر یہ ساری چیزیں نافذ کرنی ہے کہ شرعی پردے کے ساتھ ضرورتاً جہاں جانے کی ضرورت پڑے باہر جانے کی تو جایا جائے، اور گھر میں بھی جو ہے وہ حیا والا ماحول ہو. تو اس میں جو بہت زبردست کورس ہے نا امیر اہل سنت نے وہ عطا فرمایا ہے، وہ ہے پردے کے بارے میں سوال جواب. یہ کتاب ہے امیر اہل سنت کی مرتب کردہ، مکتبۃ المدینہ نے الحمدللہ شائع کیا اس کو. تو اسے ضرور پڑھنا چاہیے، اور اس میں جو یعنی یہ جو اقتباس ہمارے نگران شورا نے پیش کیا تھا عشق مجازی کے حوالے سے، یہ بھی اسی سے لیا گیا تھا. تو اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترغیب بھی ملے گی، نالج بھی ملے گا کہ اور بہت سارے جو امیر اہل سنت کے الحمدللہ تجربات ہیں وہ بھی تحریر کی صورت میں جگہ جگہ وہ ان کے مشاہدات وہ بھی ہمیں نظر آئیں گے. اس پہ شرائط بھی ہے نا جی، یعنی گھر سے اسلامی بہنوں کے جو نکلنے کے اصول بھی ہیں. جی جی جی. اور جو اسلامی بہنیں گھر سے نکل کر جاب کرنا چاہتی ہیں، روزگار کمانا چاہتی ہیں، اس کی شرائط بھی اس پہ لکھی گئی ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ یہ میں نے کہا نا کہ پورا کمپاؤنڈ ہے، کمپریہنسو چیز ہے. جی جب تک پورا کمپاؤنڈ نہیں بنے گا. اب اتنی جڑی بوٹیاں ملتی ہیں نا تو ایک دیسی دوا بنتی ہے. کوئی بھی ایک دوا ہوگی ماجون شفا اگر کوئی بنانا چاہتے ہیں آپ تو کوئی ایک جڑی بوٹی یہ بھی ڈالو وہ بھی ڈالو یہ بھی ڈالو، پھر اس کو پکانا پڑتا ہے سارا. ایک سمجھدار آدمی پڑھا لکھا آدمی میری بات کو بہت آسانی سے پک کر سکتا ہے جو میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. تو ڈیفینیٹلی جو ایک بگاڑ اور خرابی جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے وہ کسی ایک ڈائمنشنس میں اگر آپ کو میں ڈائمنشن پہ چلانے کی کوشش کروں تو وہ نہیں ہے. اس کو پورے کے پورا ایک پیکج کے ساتھ لے کر چلنا پڑے گا کہ یہ بھی صحیح کرنا پڑے گا وہ بھی صحیح کرنا پڑے گا. تب جا کر اب ایک طرف سے مطلب کہ بے پردہ عورتوں کی یلغار مارکیٹ میں ڈال دی جائے اور پھر ہم اسلام بہنوں اسلام بھائیوں کو یہ کہیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور کرنی ہے. اگر بالفرض کے یلغار پہ یلغار آ جائے تب بھی یہ آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ پھر آنکھیں کو آزاد کر دیا جائے. کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو مردوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہی ہوا ہے. قل للمؤمنین یغضون من ابصارہم، اور مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں.
تو نگاہیں نیچی رکھنے کی، اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے کی، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے کی، اس کو تحفظ دینے کا جو مدنی پھول شریعت نے ہمیں عطا کیا، پھر لا تقربوا الزنا کہہ کر ہمیں ان تمام راستوں سے روکنے کی کوشش کر دی گئی کہ جہاں پر برائی اور بے حیائی کے راستے کھلتے ہیں اور بدکاری کے راستے کھلتے ہیں۔ تو اگر ہم قرآن اور حدیث کی ان بنیادی اصولوں کو غور سے دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں کہ اسلام ہمیں کتنا مطلب کہ بہت پہلے سے ہی اسلام نے وہ باؤنڈریز کھڑی کر دی ہیں کہ آپ ان کو عبور کریں گے تو فطروں میں پڑیں گے نا، وہ ایک لائن کھینچ کے دے دی ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے، اس سے آگے مت بڑھیے۔ اس سے پہلے ایک دو لائنیں کھینچ کے دے دی ہیں کہ اگر آپ اور کراس کریں گے تو ریڈ لائن پر پاؤں پڑ جائے گا، پھر حرام کاموں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کی شریعت نے ہم کو اجازت دی ہے۔ کیا امیر اہل سنت تک ہماری آواز پہنچ پائے گی؟ میرا خیال ہے کہ ابھی امیر اہل سنت وہ نیتیں کر کے فارغ ہوئے ہیں، اور پھر جو ایک دو معمول ہوتے ہیں یہ خوشبو آواز وغیرہ پہنچ لگانے پائے تو کیا بات ہے مدینے کی۔ اور میرا خیال ہے کہ مذاکرے کی سمت بڑھنے کا ہی جو سٹیپ ہے اب یہی شاید رہ گیا ہے۔ ہاں، اگر کیمرہ مین کو بھی اگر اس طرح کی اطلاع دے دی ہے نا۔ مانیٹر کا والیوم بڑا، باپا تک آواز آ رہی ہے ابراہیم؟ مدیجہ کے ناظرین اسلام بھائی، ہم تو باپا کو ایک اور اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، آئیے ہم آپ کو باپا کو دکھاتے بھی ہیں۔ اور مدینہ یا مرشد، ماشاءاللہ، آپ کے ہاتھ میں نے ابھی ایک کتاب دیکھی تو تھوڑا سا وہ میرا من للچایا کہ اس کتاب کے متعلق کچھ آپ سے پوچھوں۔ آواز بند تھی آپ کے یہاں تو پھر ہم نے کوئی ترکیب سے آواز کھلوائی۔ یہ اپنے احیاء العلوم جلد 4 آج ہی آئی ہے۔ نیت تو ہوئی تھی کہ میں آپ کے ٹیبل پہ رکھوا دوں، لیکن بس یار وہ نہ آ سکا نہ بھجوا سکا، بس جلدیاں اور آج کل جدول آپ کے سامنے ہی ہے۔ مجھے بھی خیر ملی شام کو ہی، اس وقت شاید آپ اوپر مناجات افطار میں تھے شاید۔ جی بابا ماشاءاللہ، یہ میں نے ابھی آپ کے وہ نیت جب آپ کر رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں میں اس کتاب کی زیارت کی۔ 350 روپے ہدیہ اس کا۔ سبحان اللہ۔ ابھی 5ویں جلد باقی ہے۔ اچھا 5 جلدیں اس کی۔ امام غزالی کی عالی شان تصنیف ہے تصوف کے متعلق، اور واقعی اگر اچھا مسلمان بننا ہو، نیک مسلمان بننا ہو، یہ کتاب گول کر پی لینی چاہیے، یعنی کہ بہت غور سے اگر پڑھے تو آدمی کہاں کا کہاں نکل جائے۔ غور سے پڑھے نا۔ تصوف پر اس سے بہتر کتاب شاید ہی کوئی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری المدینۃ العلمیہ کی مجلس نے اس کو شائع کیا ہے، اس پہ بہت کام کیا ہے، حاشیے دیے ہیں، کہ امام غزالی تو شافعی تھے نا جی، تو انہوں نے جگہ بجگہ، اس کو تو نہیں دیکھا میں نے، لیکن طریقہ کاری ہے سابقہ بھی جو جلدیں اس میں، کہ وہ حنفی فقہ کے مطابق بھی حواشی انہوں نے ان کتابوں میں دیے ہوئے ہیں۔ احناف اس کے میں بھی امید ہے کہ دیے ہی ہوں گے۔ احناف کے نزدیک لکھا جاتا تھا۔ کتاب بہت زبردست ہے، پاپا جان جیسے یہ احیاء ہر کو العلوم لینی بھی چاہیے، پڑھنی بھی چاہیے۔ 350 روپے ہدیہ اس کا، صفحات بھی کثیر ہیں، ماشاءاللہ 900 سے زائد صفحات ہیں۔ اللہ اللہ۔ پاپا جان یہ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالی علی علی محمد۔ محمد میں آپ کے میز پر آتا ہوں تو رکھوا دیتا ہوں، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حاضر ہوتا ہوں فیضان مدینہ میں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یار یہ مسکرا رہے ہیں حاجی غلام رسول، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
दो रख देते हैं। एक आप हाजी गुलाम रसूल भाई तक पहुंचा देना इंशाअल्लाह। पापा मेरे जहन में मेज पर 4 नुस्खे थे। जी जी पापा मेरे जहन में सवाल ये आ रहा था कि यानी शायद किसी के जहन में ये आए कि इह्याउल उलूम शरीफ तो चूंकि इमाम गजाली अलैहि रहमा की लिखी हुई है तो ये मुश्किल ना हो और समझ में ना आए, तो इस हवाले से कोई मदीनतुल इल्मिया ने मदनी फूल दिया होगा, तो इस पर भी आप कुछ हमारा जहन बना देते। इंग्लिश उर्दू दानों को समझ में नहीं आती, बल्कि उर्दू पैदा होते ही बोलने वाली उर्दू कौम है ना, इनके गालिब अक्सरियत को उर्दू बोलना नहीं आती, ना उर्दू लिखना आती है। जी जी मेरी बात जो तह तक पहुंचेगा वो समझ जाए। शायद मैथमेटिक्स नहीं आता, ज्योमेट्री नहीं आती, अलजेब्रा नहीं आता, जोग्राफिया समझ में नहीं आता, तो ये सब सीखने से आता है। तो दर दीन भी सीखने से आएगा। ये किताबें तो पढ़ेंगे तो उलमा की हाजत तो रहेगी ना। पापा तो फिर ये सीखने के लिए खर्चा करना पड़ता है और ये तो मुफ्त सिखाई जाती है। तो उलमा को पूछेंगे तो कोई पैसा ही नहीं लेगा समझाने के लिए आपको इंशाअल्लाह। पापा जान फिर इल्मिया भी अल्हम्दुलिल्लाह तस्हील वगैरह का इनका तस्हील वगैरह का भी सिलसिला होता है मदीनतुल इल्मिया की तरफ से भी। गुलाम रसूल भाई आवाज आ रही है पापा हमारी? लब्बैक। गुलाम रसूल भाई यही फरमा रहे हैं कि ये इसमें जो अल मदीनतुल इल्मिया है इसके मुश्किल अल्फाजों को आसान करने की भी कोशिश करती है, बाज़ जगहों पर आसानी पैदा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जाहिर है कि सुभान अल्लाह बापा ये पहुंच गया हम तक। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको इसकी जज़ा खैर अता फरमाए। रियली हैप्पी पापा, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करें पापा इस किताब में और इसके लिखने वाले की बरकतें भी हमें नसीब हों। आमीन। मेरे लिए यही दुआ। पापा आप हमसे चलते चलते भी बात कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब ज़ाहिर है जब सीने चढ़ेंगे तब शायद बात ना कर सके आप। अफजल है जी तो जी अब आप तक मेरी आवाज पहुंचाना मसला हो जाएगा, मुझे अभी ख्याल आया। हाँ आपकी आवाज नहीं आएगी मुझे। सुभान अल्लाह। नहीं ये अच्छा आइडिया है इमाद भाई का, इमाद भाई का आइडिया अच्छा है कि वापस से सवाल कर लिया जाए, जवाब देते देते तो तो अब